غلبہ نہیں ہے، اور یہ ہم اس پہ غلط ایمفسس دیتے ہیں. سیاسی جماعتوں کا ہے، جو ٹکٹ لینے جاتے ہیں کس کی جماعتوں کے پاس وہ جاتے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی میں سارے الیکٹیبلز ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کی شکل تو آپ دیکھیں، الیکٹیبل بیٹھے ہوتے ہیں، چہرے ایسے گرے ہوتے ہیں، مرجھائے نہیں ہوتے، گرے ہوتے ہیں. یا تو ہونا کہ الیکٹیبل آ گئے تو ٹھیک ہے جی، پر وہ پارٹی کا وہاں پہ حشر جو سامنے نظر آ رہا ہے. امپورٹنٹ چیز ہے جو شروع ہو گئی ہے. پولیٹیکل پروسیس شروع ہونا چاہیے اور جاری رہنا چاہیے، جیسا بھی ہو. اس میں جو ہے سیاست، جمہوریت، پاکستان کا استحکام، پاکستان کا مستقبل اس میں مضمر ہے. اس کو آپ بریک نہ لگائیں، اور اپنے آپ جو ہے چیز آگے چلتی رہتی ہے. یہ ہیجانی کیفیت رہی ہے پچھلے یہ 1.5 سال، وہ جو اپریل 2022 سے لے کے آج تک بالکل ہیجانی کیفیت یہاں پہ رہی ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے. خواہ مخواہ کی نفرتوں کی دیواریں، لکیریں کھینچی گئی ہیں، خواہ مخواہ کے ڈرامے اور افسانے گھڑے گئے ہیں، عذر تلاش کیے گئے ہیں. اب الیکشن ہو رہا ہے، اس میں ملک میں استحکام آئے گا. آرم فورسز کو کون متنازع بناتا ہے؟ آرم فورسز باہر سے آئی ہیں. آرمی ہماری ہے. آرمی جو ہے چکوال سے زیادہ کس کی ہوگی؟ جیلم سے زیادہ کس کی ہوگی؟ اٹک سے زیادہ کس کی ہوگی؟ فرنٹیئر کے جو اضلاع ہے اس سے زیادہ کس کی ہوگی؟ دی آرمی اور عوام، ان کی یونٹی جو ہے، پاکستان کی سالمیت اور مستقبل کی ضامن وہ ہے. دیٹ یونٹی، آرمی اینڈ دا پیپل. عوام کو ریپرزینٹ کون کرتا ہے؟ وہ اس انتخاب میں ظاہر ہو جائے گا. Who represents the people؟ یہ نہیں کہ آپ اوپر سے ڈال دیں. بیلٹ باکس، عوام کو جب موقع ملے گا کہ اپنی وہ پرچی دیں گے، وہ جو نتائج آئیں گے اس میں سے the armed forces always remain. ٹھیک ہے. سیاسی پارٹیز آتی جاتی ہیں، پر ان کا جو یہ خواہ مخواہ کی لکیریں ہم نے وہ گھڑی ہیں، خواہ مخواہ کا ہم نے کنٹروورسیز یہاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے جو اچھے سیکرڈ مقدس نام ہیں ان کو عذر بنا کے پتہ نہیں اپنی اپنی کہانیاں جو ہیں تراشی ہیں. پیپل کو ڈیسائیڈ کر دیتے. دی آرمی از دیئر، پیپل جو ہے یہ آپس میں ہوگا. اسی سے معیشت کے بھی فیصلے ہو سکیں گے. مضبوط فیصلے آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ ملک میں انتشار ہو، ملک میں کنٹروورسیز ہوں تو کوئی استحکام آ سکتا ہے؟ کوئی گورنمنٹ ٹھہر سکتی ہے؟ بالکل. کوئی آپ اسٹرانگ اکنامک میجرز لے سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی کہ فلانے سیکٹرز پہ ٹیکسیشن ہونی چاہیے، اور وہاں تو بازاروں میں کوئی جا نہیں سکتا، کیونکہ انتشار حکمرانی کا انتشار ہے، وہ ہمیں کھا گیا ہے. اس سے نکلنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. اور یہ خواہ مخواہ کے اور یہ جو ہیں کہانیاں، اب میں تو وہ ڈرتا ہوں کہ اب وہ پھر ریکارڈ چلنے لگے. 2018 میں یہ ہوا تھا، فلانا یہ ہوا تھا. میں کوئی اب پھر آپ چلے جائیں وہ کریں، وہ اس سے نکلیں. مستقبل جو ہے اس کا ہمیں الیکشنز کی جانب ایسے ہی بڑھتے رہنا چاہیے. لیکن ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکٹیبلز کا غلبہ نہیں ہے، پارٹیز نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی کارکنوں کی تو کوئی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، انہیں بار بار بلایا جاتا ہے پھر بھیجا جاتا ہے. آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ 2018 کو ہم سیاسی تاریخ سے نکال دیں. مطلب کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ 2018 کو نکال دیں کہ ماضی کا ذکر کریں، 2018 کیا تھا؟ ابھی میرا خیال بہت اچھا انہوں نے تجزیہ کیا یہ بات کہ سیاسی سوچ اور اپروچ، سیاسی طریقہ کار تو چلتی حکومتوں کو غیر مستحکم کون کرتا ہے، ان کو گرانے میں اعلی کار اور سہولت کار کون بنتا ہے. تو وہ تو پھر پاکستان کے سیاستدان ہیں نا، کہ ہمیں انالیسس تو درست کرنا چاہیے کہ یہ تو ایک آئیڈیل صورتحال بتائی جا رہی ہے. پاکستان ایک جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں بنا، اور جب جمہوریت کمزور ہوئی، جب جمہوری فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کیا تو ملک ٹوٹ گیا. یہ کون ہوتے ہیں کہ جو اقلیت کو اکثریت پہ اور اکثریت کو اقلیت پہ مسلط کر دیا جاتا ہے؟
سہولت کار سیاستدان بنتا ہے. اور اگر سیاستدان کی سوچ اور اپروچ درست ہو اور وہ آگے کی طرف دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو, اس کو ایشوز کا ادراک ہو, وہ مخالف کی سیاسی قوت کو تسلیم کرے, مخالف کی آراء کا احترام کرے, تو یہ سارا کرائسس ہی پیدا نہیں ہوگا. اب جہاں تک یہ بات کی گئی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز, دیکھیں الیکٹیبلز کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو. اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز واقعتاً ہی مضبوط ہوں تو پھر الیکٹیبلز کو تو ترجیح نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست ہی کمزور اس لیے ہوئی ہے کہ پاکستان کی سیاست کا انحصار سیاسی کارکنوں کی بجائے وہ الیکٹیبلز پہ ہے. الیکٹیبلز کون ہیں؟ وہ جو برادریوں کے حامل ہیں, وہ جو تمندار ہیں, وہ جو ذمہ دار ہے, وہ جو وڈیرا ہے, وہ جو اثر و رسوخ کا عمل ہے, مالی حیثیت اور اہمیت کے لوگ ہیں. سیاسی کارکن تو بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں. آپ ذرا انالیسس کریں نا پی ٹی آئی کا کہ لیڈرشپ اگر جیل میں چلی گئی ہے تو بیچارے جو جیلوں کے اندر موجود ہے وہ سیاسی کارکن بیٹھے ہیں. وہ جو موقع پرست ہے جو ہم پٹتے تھے یہاں پر کہ نہ لائیں ان کو, جن کو آپ پہ مسلط کیا جا رہا ہے. نون لیگ کسے دیکھ رہی ہے؟ سیاسی کارکن کو دیکھ رہی ہے؟ آپ دیکھیں بات سیاسی کارکنوں کی ہو رہی ہے, بات کو توڑنے کی کوشش نہ کریں. یہ الیکٹیبلز کی بات ہو رہی ہے کہ الیکٹیبل سیاسی جماعتیں کیوں لیتی ہیں ان کو؟ اس لیے لیتی ہیں کہ وہ اندر سے کمزور ہوتی ہیں. اندر سے اگر کمزور نہ ہو تو پھر سیاسی لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں 70 کے الیکشن کی. ہم بڑے چھوٹے سے تھے, ہمارے ضلع میں بڑے بڑے سیاستدان تھے. وہاں سے جو 3-4 لوگ حاجی صادق ربیرہ, رائے میاں خان کھل, محترم محمد جار خان لشاری, جن کو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا, وہ الیکشن جیت گئے. جب پارٹی سٹرونگ ہوں گی, جب آپ عوام کی تائید اور حمایت پر اعتماد کریں گے, جب آپ چور دروازے استعمال نہیں کریں گے, جب آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے, جب آپ اپنی مالی اور سیاسی اثر و رسوخ کو بروئے کار لاتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف متوجہ ہوں گے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ سیاسی جماعتوں کو مضبوط بنا دیں, سیاسی جماعتیں اپنے منشور پہ پروگرام پر کاربند ہو جائیں. آج پاکستان کے اندر کوئی نیشنل پارٹی موجود نہیں ہے. کوئی ایک صوبے کے اندر ایک پارٹی کی بات ہو رہی ہے, دوسرے صوبے کے اندر دوسری پارٹی کی بات ہو رہی ہے, پنجاب میں تیسری پارٹی کی بات ہو رہی ہے. یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا المیہ نہیں ہے. اور یہ سیاسی جماعتیں اخلاقی, سیاسی اور نظریاتی بنیاد پر خود کو مضبوط کرنے کی بجائے جب الیکٹیبلز پہ ان کا انحصار ہوگا پھر یہی اشر ہوگا کہ آج کیا صورتحال ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز اگر اس پہ مشکل وقت آیا, نہ ان کے لیڈر کہیں کھڑے نظر آ رہے ہیں, نہ ان کے انتخابی امیدوار کہیں نظر آ رہے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں ہوئی. جس دن پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنے سیاسی لوگوں پہ, نظریاتی لوگوں پہ اعتماد اور انحصار کریں گی, کوئی شب خون نہیں مار سکے گا, کوئی انہیں اقتدار سے نہیں نکال سکے گا. لیکن جب آپ چور دروازوں کے ذریعے اقتدار میں آئیں گے, جب آپ کو مسلط کیا جائے گا تو ٹھوٹے مار کے آپ کو نکال دیا جائے گا.